فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ غوث پاک کے وہ خادم تھے، خادم، اور کب بتایا؟ وصال کے بعد بتایا کہ ایک دن میں نے غوث پاک کو پانی دیا، وضو کے لیے لوٹا دیا، آپ نے نہیں لیا، اور نہ لینے کے بعد آپ چل دیے۔ تو خادم تھے وہ غوث پاک کے، وہ بھی پیچھے پیچھے چل دیے۔ کہ تھوڑی دیر چلے ہوں گے کہ بغداد کا گیٹ آ گیا، دروازہ وہ خود بخود کھل گیا، کیونکہ رات کو جو اس زمانے میں شہر ہوتے تھے تو شہروں کے دروازے ہوتے تھے، دروازے تو وہ دروازے بند رہتے تھے، صبح سے پہلے کوئی کھول نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہاں غوث پاک جیسے ہی پہنچے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ غوث پاک نکلے تو کہا کہ میں نے سوچا کہ دبے پیر میں بھی پیچھے جاؤں، حضرت جا کہاں رہے ہیں؟ تو جب حضرت چلنے لگے تو میں وہاں پیچھے چل پڑا۔ جو چند قدم میں پھر ہم ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں پر کوئی جان پہچان کی بستی نہیں تھی، بغداد کا علاقہ نہیں تھا، نواحِ بغداد بھی نہیں تھا، یعنی بغداد کے کنارے کا علاقہ بھی نہیں تھا۔ میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ 6 لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ 7ویں آدمی کو جو رو رہا تھا اس کو کندھے پہ بٹھا کے کوئی لاتا ہے اور لا کر کے کہتا ہے حضرت اب اس کی جگہ کس کو مقرر کروں؟ تو آپ نے فرمایا لاؤ اس کو لاؤ۔ جب اس کو لایا گیا، اس کی مونچھیں بڑی بڑی تھی، بڑی بڑی نیچے کو مونچھیں لٹک رہی تھی، عجیب قسم کی داڑھی تھی، ایسا ویسا آدمی تھا۔ فرمایا اس کی مونچھیں کاٹو، مونچھیں کٹوائی، داڑھی سیدھی کرو، داڑھی کروائی، کہ پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو مرید کیا۔ فرمایا اس کو تم اس کی جگہ مقرر کرو۔ اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے اور چند قدم میں پھر اپنی خانقاہ پہنچ گئے۔ میں تو بھاگا، رات کا وقت تھا، مجھ پر ایسی ہیبت طاری تھی اس منظر کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ صبح جب پڑھنے کے لیے آیا تو حضرت کی ہیبت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا تھا۔ جب سب طلبہ ادھر ادھر ہو گئے تو میں نے کہا اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں رات کا منظر میں نے دیکھا ہے، بتائیں کیا ہے؟ فرمایا میں غافل نہیں ہوں، تو دیکھ رہا تھا مجھے پتا ہے، لیکن پہلے وعدہ کر جب تک میں زمین پہ حیات رہوں گا یہ واقعہ تو کسی کو بیان نہیں کرے گا، میرے وصال کے بعد اس کو بیان کرنا، وصال سے پہلے بیان نہ کرنا۔ کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک آپ زمین پہ حیات رہیں گے یہ واقعہ میں کسی سے بیان نہیں کروں گا۔ فرمایا جہاں رات کو چند قدم میں چل کر گیا تھا وہ بغداد کا علاقہ نہیں، وہ نہاون شہر تھا۔ میں نہاون گیا تھا چند قدم میں چل کر، اور وہ جو 6 تو نے دیکھے تھے وہ اس علاقے کے 6 ابدال تھے، ابدال، اور وہ جو 7واں تھا وہ کندھے پہ بیٹھا ہوا وہ بھی ابدالوں میں سے تھا، اور جس نے کندھے پہ اٹھا رکھا تھا وہ خضر علیہ السلام تھے۔ اور وہ جو ابدال تھا نا جس کو کندھے پہ اٹھایا گیا تھا اس کے انتقال کا وقت قریب تھا، تو خضر کو فکر تھی کہ یہ بیمار ہو گیا، یہ ابھی آنکھ بند کر لے گا، اس کی جگہ کس کو مقرر کیا جائے؟ تو مقرر کس کو کیا جائے وہ یہ پوچھ رہے تھے۔ تو وہ گرجا میں ایک راہب بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا اس کو پکڑ کے لا۔ وہ عیسائی راہب کو بلایا، اس کی مونچھیں کٹوائی، اس کو کلمہ پڑھا کے جب مرید کیا تو اسی وقت میں نے اس کو ابدالوں میں شامل کر دیا اور اس کو مقام ابدالیت عطا کر دیا۔